الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے سورہ الانعام شروع کر رکھی ہے اور کل ہم نے آیت 52 تا 55 آیات کی تشریح سمجھی ہے۔ تو میں تھوڑا سا کوئک خلاصہ، کل ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص ہدایت فرمائی کہ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہیں اور جو اہل خشیت ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، آپ ان کی طرف توجہ دیجیے۔ ان قریش کے سرداروں کو جو غرور اور تکبر میں مبتلا ہے، ان کی کوئی پرواہ نہ کیجیے۔ اچھا، اس آیت کو سمجھنے کے لیے اگر آپ ایک کام کریں، اور وہ ہے سورہ ابس 80 نمبر پر، اس کی آیت 1 تا 10 ذرا پڑھ لیں، سمجھ لیں، بڑی مزے کی بات ہے۔ سر کون سی سورہ ہے؟ یہ سورہ ابس 80 نمبر سورہ قرآن میں، اس کی آیت 1 تا 10۔ واقعہ میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں۔ وہاں حضرت ابن مکتوم آتے ہیں جو اندھے صحابی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سرداران قریش بیٹھے ہیں اور ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو جب یہ ابن مکتوم آ کے سلام کرتے ہیں، اندھے ہیں بیچارے، دیکھ نہیں سکتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرا سی ناگواری گزری کہ میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں اور یہ مشکل سے ہاتھ آتے ہیں اور یہ جو آ کے رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں۔ اللہ کی اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ آئی کہ چھوڑو ان سرداروں کو، یہ غرور و تکبر میں مبتلا ہیں۔ آپ کو ان لوگوں کی جو اللہ کے لیے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اللہ سے تعلق قائم، ایمان کے بعد اللہ کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہو گیا، ان کی پرواہ کیجیے۔ ذرا ان آیتوں کو پڑھیے، اور پھر یہ آیت جو کل ہم نے پڑھی ہے سورہ انعام کی 52، پھر دیکھیے آپ کو کتنا کھل کے بات سمجھ آتی ہے۔ پھر آیت 53 میں قرآن کتاب ہدایت ہے، کمال کا ایک ایک آیت جو ہے نا وہ انسان کو ہدایت سے آشنا کرتی ہے۔ تو آیت 53 میں بتایا کہ دنیا میں انسان امارت میں کی حالت میں ہو یا غربت کی حالت میں ہو، دکھ میں ہو یا سکھ میں ہو، یہ ساری کیفیات جو ہیں، یہ ساری حالتیں جو ہیں، یہ دراصل انسان کا امتحان ہے۔ کیا وہ اللہ کے لیے صبر کرتا ہے جب دکھ اور پریشانی میں ہوتا ہے، اور کیا جب اس کو نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ صبر کرتا ہے یا نہیں؟ یہ امتحان ہے۔ اس کے بعد آیت 54 جو ہم نے بڑی تفصیل سے کی ہے، سب سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کہ آپ خیر مقدم کیجئے جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں، پرواہ مت کیجئے ان متکبرین اور منکرین کی۔ اس کے بعد ہم نے بڑی تفصیل سے کل کیا ہے کہ توبہ اور اس کی شرائط کیا ہیں۔ تو یہ تھا ہم نے جو کل پڑھا ہے، اور آج جو ہے آپ دیکھیں گے کہ آیت 55 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ذرا سا غور کیجئے، اور میں آپ سے سوال کروں گا، پھر انشاءاللہ قرآن سے ہم اس کا جواب دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹی سی آیت ہے اور بڑے غور سے دیکھیے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں، کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ گناہ گاروں کا راستہ واضح ہو جائے۔ آپ چھوٹی سی یہ آیت ہے 55 نمبر، کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، قرآن مجید کی بات ہے۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے؟
مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں پر واضح ہو جائے کہ مجرمین کا راستہ کون سا ہے۔ یہ قرآن کیوں چاہتا ہے کہ ہمیں مجرمین کا راستہ اچھی طرح سمجھ آ جائے؟ کیوں؟ تاکہ سر ہم لوگ بھی نصیحت پکڑے نا۔ ہم اس بے شک ہم اس جب تک ہمیں مجرمین کا راستہ نہیں پتا ہوگا ہم بچیں گے کیسے؟ لہذا آپ کو مومنین کا راستہ بھی پتا ہونا چاہیے تاکہ اس پر چل کر کامیاب ہو جائیں، اور مجرمین کا راستہ بھی پتا ہونا چاہیے تاکہ ہم اس سے بچ کر رہیں اور اللہ کی ناراضگی مول نہ لیں۔ اچھا، اتنی بات تو بڑی آسانی سے سمجھ آ گئی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں کہاں آیا ہے مجرمین کا راستہ، تاکہ ہم اس دیکھیں نا، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو مجھے آپ لوگ بتائیں پہلے کہ قرآن مجید نے کہاں تفصیل سے ہمیں بتایا ہے کہ مجرمین کا یہ راستہ ہے؟ کون کون سی جگہ ہیں قرآن میں جہاں مجرمین کے راستے کے بارے میں ہدایات آئی ہیں؟ جلدی بتائیے۔ سر ایک تو ہم نے سورہ کہف کے آخری اس میں پڑھی تھی جو 10 آیتوں میں، وہاں پر ٹھیک ہے میڈم، وہ سبیل المجرمین ہے، میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں۔ پھر سورہ بقرہ کے شروع میں ان الذین کفروا سواء علیہم۔ ویری گڈ، آپ نے طبیعت خوش کر دی۔ اس سے پہلے بھی ہے، خود سورہ فاتحہ جو ہم روز پڑھتے ہیں، کون ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ انعام یافتہ ہیں؟ وہ ہیں سیدھے راستے والے، وہ ہیں جنت کا راستہ، اور جو وہ ہیں مغضوب ہیں اور جو ضالین ہیں وہ ہیں مجرمین کے راستے پر۔ ڈیلی آپ دیکھیں یہ باتیں سمجھیں، قرآن کی، قرآن کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہا ہے کہ مجرمین کا راستہ۔ تو آپ روز دعا مانگتے ہیں، سورہ فاتحہ میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اور ان کا راستہ نہ دکھا جو مغضوب اور ضالین ہیں۔ اچھا، اب آپ جب بھی سنیں گے نا کبھی تشریح، تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ بس یہ جو ضالین ہے نا، یہ تو ہیں نصارہ، اور یہ مغضوب جو ہیں یہ یہود ہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، بڑے غور سے سنیں، یہ دونوں وارننگ مسلمانوں کو دی جا رہی ہیں قرآن میں۔ اس لیے سورہ فاتحہ میں ہم روز پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں آگاہی ہو کہ ضالین ہم نے نہیں بننا۔ ضالین کون ہے؟ وہ لوگ ضالین ہیں جو اللہ کے رسول کو اٹھا کے اللہ کا درجہ دے دیتے ہیں، جیسے عیسائی ہیں۔ تو صاف صاف بتا دیا گیا کہ جو اللہ شرک یہ ہوگا کہ اللہ کی صفات یا اللہ کی ذات کو کسی طرح کسی انسان مخلوق میں سمجھا جائے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ یہود عیسائیوں نے کیا کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا گھڑے باتیں کہ یہ ہمارے گناہوں کے لیے سولی پہ چڑھ گئے تھے، اب جو بھی ہم کریں گے اس کا کفارہ ہے۔ قرآن بالکل اس بات کو ریجیکٹ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہیں اب فلاح جو ملے گی وہ کسی دوسرے کے نہیں، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھائے گا، تم نے خود ایمان اور عمل صالح کرنا ہے۔ لہٰذا یہ ہمارے لیے وارننگ ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں خدائی کا درجہ نہ دے دیں۔ یہ تو مسلمانوں کے لیے کھلی وارننگ تھی۔ دوسری بات، یہ سبیل المجرمین ہے۔ دوسرا جو ہم پڑھتے ہیں کہ یہ جو لوگ جو اللہ کا غضب کا شکار ہوئے، وہ غضب کا شکار اس لیے ہوئے یہود کہ انہوں نے تورات کی شریعت کو بدل ڈالا اور اس شریعت کی خلاف ورزی کی۔ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بعد ایک کامل اور اکمل شریعت اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن و سنت کی شکل میں دی۔
اب تم اس کی خلاف ورزی ہرگز نہ کرنا ورنہ تم بھی مغضوب ہوگے۔ یہ ہے راستہ جو ہم نے واضح بتا دیا قرآن نے کہ یہ مغضوب بھی اور یہ ضالین جو ہیں یہ سبیل المجرمین ہے، یہ مجرموں کا راستہ ہے، یہ جہنم کو جاتا ہے۔ پھر ابھی آپ میں سے ایک خاتون نے بہت اچھا بتایا کہ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات جو ہیں وہ ہیں سبیل المؤمنین، وہ خصوصیات ان مومنوں کی جو فلاح پائیں گے۔ اس کے بعد آیت 6 سے لے کر آیت 20 تک پہلے پکے سچے کٹر کافروں کا ذکر ہے، وہ ہے سبیل المجرمین۔ پھر منافقین کا ذکر ہے 8 آیت سے لے کر 20 تک، وہ بھی سبیل المجرمین ہے۔ اسی طرح اگر آپ قرآن میں چلیں، دیکھیں یہ باتیں اچھی طرح لکھ لیں۔ پہلے تو آپ کی سورہ بقرہ کی آیت 6 اور 7 ہے جو کافروں کے بارے میں ہے، وہ ہے سبیل المجرمین۔ پھر آیت 2 سے 2 تا سورہ بقرہ کی آیت 8 تا 20 یہ منافقین کے بارے میں ہے، یہ بھی سبیل المجرمین ہے۔ سورہ فاتحہ کا آپ لکھ لیں، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن میں جگہ جگہ جہاں ان لوگوں کا ذکر آیا ہے کہ جو جہنمی ہوں گے اور وہ جہنمی ان خصوصیات اور ان وجوہات کی بیان پر ہوں گے، وہ ساری کی ساری سبیل المجرمین ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، سبیل المومنین جو ہے وہ کہاں آیا ہے بھلا؟ بڑا واضح ہے، آپ اکثر پڑھتے ہیں سورہ مومنون کی آیت 1 سے 11، یہ سبیل المؤمنین ہے۔ اور اسی طرح آپ لکھیں آیت 25 الفرقان کی آیت 63 تا 74 مومنوں کی صفات کا ذکر ہے، اور یہی راستہ ہے سبیل المؤمنین۔ سورہ مومن کی کون سی آیت ہے؟ سورہ فرقان کی آیات 63 تا 74، 63 تا 74۔ اب آئیے سبیل المجرمین، آیت سورہ توبہ کی آیت 67 اور 68 بڑی تفصیل سے صفات بیان ہوئی ہیں ان لوگوں کی جو گمراہ ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جو سبیل المجرمین ہے۔ اچھا، اور کون ہے مجرمین قرآن میں بلا؟ اصحاب الشمال، لکھیں اصحاب الیمین کا راستہ جو ہے وہ ہے سبیل المؤمنین، لیکن اصحاب الشمال کا راستہ جو ہے قرآن میں وہ سبیل المجرمین ہے۔ تو سبیل المجرمین اور سبیل المؤمنین دونوں سے ٹھیک ٹھیک واقفیت، تاکہ ہم سبیل المجرمین کو چھوڑ کر اس سے بالکل رک کر ہم سیدھے چلیں کس کے اوپر؟ سبیل المؤمنین جو صراط مستقیم ہے۔ اب کوئی سوال جو آپ سبیل المجرمین یا سبیل المؤمنین پر آپ کو کوئی بھی شک ہو تو ضرور پوچھیں، سر لیکن یہ آپ نے سورت کون سر سی یہ بتائی ہے؟
اصحاب شمال کا بتا دیں ذرا تھوڑا سا. جی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں گمراہیاں کرتے رہے ہوں گے، سبیل المجرمین پہ چلتے رہے ہوں گے، وہاں ان کو اعمال نامہ ان کے دائیں بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ ہے سبیل المجرمین، جو آخرت میں بائیں ہاتھ میں ان کو اعمال نامہ دیا جائے گا. بات کلیئر ہے؟ سوال کریں اور یہ اس کو سمجھیں تاکہ جی ہم سر. دنیا میں ٹھیک ٹھیک سبیل المومنین یعنی صراط مستقیم میں چلیں اور سبیل المجرمین سے بچیں. اس لیے یہ بات میں نے کھول کے آپ کے سامنے رکھی ہے. اچھا، اب یہ چھوٹی سی آیت یہ تو ہم نے کل سمجھا نا، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، تاکہ مجرمین کا راستہ بالکل واضح ہو جائے. اس سے پہلے آیا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم آیات نشانیاں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں. کس لیے؟ اب آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے قرآن کا سورہ فاتحہ ہو، سورہ بقرہ ہو، حتیٰ کہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع جو ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، تو فآمنا، یہ ہے سبیل المومنین. آخری رکوع بالکل وضاحت ہے کس کی؟ سبیل المومنین کی. اور اس کا بالکل الٹ کیا ہوگا؟ سبیل المجرمین. اچھا، میں آپ کے سامنے یہ قرآن کا جو بار بار قرآن کہہ رہا ہے، یہ آپ نے دیکھا نا کہ ہم اس آیت میں انعام کی 55 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، کہ ہم اسی طرح کھول کھول کر آیات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں پر کیا واضح ہو جائے؟ سبیل المجرمین. اچھا، اب لکھیں سورہ آراف کی آیت 32. آراف آیت 32 بالکل الفاظ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اس کا حصہ ہے. اور بالکل آپ دیکھیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، بالکل وہی الفاظ ہیں جو آیت 55 کے ہیں. کہ یہ کھول کھول کے کیوں بیان کرتے ہیں؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم کیا ہے، یا سبیل المومنین کیا ہے، اور سبیل المجرمین کیا ہے. ان کے لیے جو یہ جاننا چاہتے ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں ہم یہ بات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. پھر دیکھیں سورہ آراف ہی کی آیت 174 لکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم کھول کھول کے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ پلٹیں حق کی طرف، وہ سبیل المجرمین چھوڑ کر سبیل المومنین پر آئیں تاکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں. سورہ توبہ کی آیت 11 لکھیں، وہاں بھی کہا وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. بار بار قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آیت ہم اس لیے نشانیاں بیان کرتے ہیں جو ان لوگوں کو بھی جاننا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود دل میں تڑپ بھی رکھے اور کوشش بھی کرے. ماریہ بیٹے اس سے دہی منگوا لینا. یہ مہربانی کر کے اپنا مائک بند کریں. اچھا، تو آپ دیکھیں قرآن ہدایت کی طرف کس طرح طریقے سے بلا رہے ہیں لوگوں. یہ تھی سورہ توبہ کی آیت 11. اللہ سورہ یونس کی آیت 24 لکھیں. رب العالمین فرماتے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، ہم کھول کھول کے نشانیاں بیان کرتے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جو غور و فکر کریں. وہ جو اللہ نے دماغ، دل، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں،
ان کو چاہیے کہ ان آیات پر غور و فکر کریں، ربانی کلام پر غور و فکر کریں، تو ان کو بالکل واضح ہو جائے گا کہ دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ پھر سر دیکھیں سورہ یونس کی کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 24 اور آخری آیت ہے سورہ روم کی آیت 28۔ ذرا غور کیجئے ان پہ۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کذالک نفصل الآیات، بالکل وہی الفاظ ہیں جو آپ کی آیت انعام کی 55 میں ہیں۔ تو ہم کھول کھول کے نشانیاں بیان کرتے ہیں، کس کے لیے؟ لقوم یعقلون، جو اس لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ عقل تو ہر انسان کو دی ہے اللہ نے، لیکن ہم عقل کو دنیا پرستی، مال پرستی، اور پرستی میں لگا رہے ہیں۔ ہم اتنا وقت بھی نہیں نکالتے کہ ہم دیکھیں کہ یہ ہم آئے کیوں ہیں یہاں، کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، کامیاب کب ہوں گے، ناکام کب ہوں گے۔ عقل کو تو اس کے لیے استعمال کرنی چاہیے تھی۔ اب آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ کلام الہی کی وسعتیں اور کتنے پہلو ہیں۔ یہ آیت جو ابھی ہم نے کوئی 20 منٹ لگائے ہیں، اور اس کے اندر کل الفاظ جو ہیں وہ 6 ہیں، اور کتنی بڑی اس کے اندر حقائق بیان ہوئے ہیں جو آپ نے ابھی سنے ہیں۔ قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، یہ اللہ کا روئے زمین پر ایک ایسی کتاب ہے۔ ہائے ہائے، کیسی کتاب ہے بلا، بتائیں مجھے۔ خود حدیث میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام، اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت ساری کتابوں پر کیسی ہے؟ کفضل اللہ تعالی علی خلقہ، جیسی فضیلت خود اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر ہے۔ اب بتائیے، پتہ نہیں ہم کون سی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، ڈگریاں لیتے رہتے ہیں، ایم فل پی ایچ ڈی کرتے رہتے ہیں، دنیا ہی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں حقیقت پتہ چلتی کہ ہم خود کون ہیں، کس نے بھیجا ہے، ہمارا خالق، مالک، رازق اور حاکم کون ہے۔ وہ صرف یہ کتاب بتائے گی، اور کوئی کتاب نہیں بتا سکتی۔ سمجھیں بات کو۔ آیت 55 کلیئر ہے اب؟ جی سر۔ آپ نے دیکھا جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو رب العالمین کی کیسے کیسے کمالات اس قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں آیت 56 میں۔ آیت 56، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ، لا اتبع احواءکم، سبحان اللہ، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ سر یہ قل انی نہیت ان اعبد الذین، جزاک 56 اللہ اللہ، سوری، بہت جزاک اللہ۔ ہاں، قل انی نہیت، آگے کیا ہے؟ قل انی ان نہیت اعبد ان اعبد الذین الذین تدعون من دون اللہ۔ ہاں جی، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب سنیے، اس آیت کو سمجھنے سے پہلے میں اگلے پارٹ پہ چلا گیا تھا۔ اچھا، سب سے بڑی جو رب کو بات ناپسند ہے نا، وہ عبادت غیر اللہ ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم دعائیں ان سے مانگیں، پرستش پوجا ان کی کریں، جیسے ہندو بتوں کی کرتے ہیں، مسلمان ان کا ایک چھوٹا سا ٹولہ اہل قبور کی پرستش کرتا ہے، ان سے دعائیں مانگتا ہے۔ پھر ہم زندگی کے ہر معاملے میں، وہ کھانے کمانے کے بارے میں ہو، شادی بیاہ، نکاح طلاق کے بارے میں ہو، یا زندگی کا کوئی معاملہ ہو، جینا مرنا ہو، اس میں ہر
چیز کے بارے میں اللہ کا حکم جاننا اور اس پر عمل کرنا، یہ عبادت ہے۔ پھر اللہ کی غلامی، کیونکہ ہم تو نہ میں غلام ہوں صرف، میرے والدین بھی اللہ تعالیٰ کے غلام تھے، ان کے والدین بھی غلام تھے، تو ہم تو غلام ابن غلام ہیں۔ کس کے؟ ایک اللہ کے۔ آپ کو اس کا برملا اعلان کرنا چاہیے، جو اللہ کا غلام نہیں ہے وہ پتہ نہیں کس کس کا غلام ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی پرستش کسی غیر کی کرے، کسی غیر کی ہر بات کو مانے اور اللہ کی بات کو کوئی پرواہ نہ کرے اور غیر کا غلام ہو جائے۔ اچھا، غلام کس کا غلام ہوتا ہے بندہ؟ عموماً عام آدمی کس کا غلام زیادہ تر ہوتا ہے؟ دنیا والوں کے لیے، مالک کا، نفس کا، مالک، مالک اللہ کے بندو اپنی خواہشات کا، وہ سارا کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ بہت اچھی طرح سمجھیں، دیکھیں نا، ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن خود بتاتا ہے کہ بھائی خواہشات نفس اتنی پوجا کرتے ہیں کہ لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں کہ لوگ اس کو نعوذ باللہ اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ تو خواہش نفس سب سے بڑا پوجے جانے والا بت ہے۔ اب خواہش نفس مختلف بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ مال کے پیچھے پڑا ہوا ہے، خواہش نفس مال ہے۔ دوسرا اولاد کو پڑھانے میں لگا ہوا ہے، بھولا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تیسرا جو ہے وہ کوٹھیاں اور کاریں اور پتہ نہیں مربع اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ ساری خواہشات نفس ہیں۔ یہ جب حد سے بڑھ جاتی ہیں تو پھر یہی خدا بن جاتی ہیں۔ اچھا، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کروں، اور خاص کر ان لوگوں کی الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ ایک اللہ معبود واحد ہے، لا الہ کا مطلب سمجھیں۔ اچھا، اب یہ تو بات ہو گئی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لا الہ الا اللہ میں لا جو آیا ہے وہ نفی ہے ہر اور کسی اور اس الہ واحد کے علاوہ کسی اور خدا کی۔ تو لہذا اللہ ہی کی۔ اور پھر سورہ لکھیں، سورہ بقرہ کی آیت 256، بہت پیاری تفسیر ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، پہلے طاغوت کا انکار، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط سہارا تھاما، جو توحید کامل پر ڈٹ گیا اور ہر طاغوت کا انکار کیا۔ امیدیں وابستہ ہوں تو اللہ تعالیٰ سے، امریکہ سے نہ، جو خود اپنی امیدیں پوری نہیں کر سکتا۔ قرآن انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے اس کو سب دنیاوی خداؤں سے آزاد کر دیتا ہے، وہ اس کا سری انکار کرتا ہے۔ یہ پہلی نشانی ہے، لا کا مطلب ہی یہی ہے۔ تو اب یہ تھا توحید عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور حاجت روائی کے لیے پکارنا، تدعونا، صرف کس کو ہے؟ اللہ، من دون اللہ نہیں، نہ قبروں والوں سے، نہ بتوں سے، کسی سے نہ مانگو، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ وہ آپ کی کیا وہ اپنی خواہشات پوری نہیں کر سکتا؟ اس کے بعد فرمایا، قل، اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ، لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات نفس کے پیچھے نہیں چلتا۔ قد زللت، یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا،
اذا وما انا من المہتدین، اگر میں یہ کروں گا تو میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں ہوں گا۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا آیت کے اس حصے میں کہ اتباع وحی جو ہے، یہ وہ نبی سب سے پہلا آدمی ہوتا ہے، اسی لیے نبی کہتے ہیں انا اول المسلمین انا اول المومنین۔ کیوں؟ میں سب سے پہلا اس لیے ہوں کہ جو وحی آتی ہے میں سب سے پہلا بندہ ہوں جو اس پر مکمل طریقے پر عمل کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو مجھے میرے پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات جو ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا، فرما دیا کہ تم جو ہے اتباع خواہش نفس کی نہ کرو، اور خواہش نفس میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ہر آدمی کی نفس خواہشات مختلف ہیں۔ کچھ کو مال پسند ہے، لگے ہوئے ہیں اس کے مال بنانے میں، کچھ اولادوں کے کیریئر میں گم ہے۔ آپ یقین مانیں رب العالمین کی، آپ دیکھیں نا احسان، اور آپ حیران ہوں گے کہ میرے ابو زمیندار سے ایک دن اسکول نہیں گئے۔ رب العالمین نے کہ کمال دیکھیں کہ میں نے ماسٹر الیکٹریکل انجینئرنگ میں کیا، میں نے میڈیکل انجینئرنگ کالجز میں پڑھایا، اور شلم برجے میں کوئی نیشنلٹی نہیں ہے جس کو میں نے نہ پڑھایا ہو۔ تو یہ کس کا کرم ہے؟ اگر ایک ایسا شخص جس نے اسکول نہیں گیا، اس کی اولاد کو اللہ نے کیسے نوازا، تو یہ سب رب کے کرم ہے، اس کو سمجھیے۔ یہ جو آپ لگے ہوئے ہیں نا، یہی اولادیں، یقین مانیں یقین مانیں، یہی اولادیں پھر کل اس تعلیم جو ثبوت آپ نے ان پر سوار کیا ہے، وہ اس کے بعد کے لیے اپنے آپ اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے ہے کتنی اولادیں چلی گئی ہیں امریکہ، یورپ، اور واپس آنے کا نام نہیں لیتی۔ والدین ہیں کہ ترس رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کئی ہزاروں فیملیز کو۔ اللہ نے اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے اندر یہ موجود تھا کہ ہم نے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ وہ ہمارا فرض اول ہے۔ رب نے ہمیں مواقع دیے، ہم اس کے انتہائی شکر گزار ہیں، انتہائی۔ ہم شکر نہیں کر سکتے۔ آپ سوچیں، سب سے پہلے جب میرے پاس پیسے ہوئے تو میں نے امی ابو کو لیا اور حج پہ چلا گیا۔ الحمدللہ آج بھی میں جب مڑ کے اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں، خدا کی قسم وہ واقعہ میرے لیے اتنا اطمینان بخش ہے۔ اگر میں خواہشات کے پیچھے چلتا تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے دوستوں نے جنہوں نے بچے باہر تعلیم کے لیے بھیجے، وہ بچے باہر کے ہو گئے رہ گئے، آج وہ ترس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کا کرم ہے کہ اس نے قرآن کا طالب علم بنا دیا۔ یہ بہت بڑی عنایت ہے۔ خواہشات کے پیچھے مت چلو، اپنی خواہشات کو کس کے تابع کر دو؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنیے، کیا خوب فرمایا۔ فرمایا کہ تم اس وقت مومن ہوگے جب تمہاری خواہش نفس اس چیز کے تابع ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ حضور کیا لے کے آئے ہیں؟ قرآن و سنت۔ آپ اپنی خواہشات کو اس کے تابع کر دیجئے، کوئی برائی نہیں کریں گے آپ۔ یہ خواہش نفس کا بھوت ہے کہ جس نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا ہے۔ بہت اچھی طرح سمجھیں۔ آج دیکھ لیں، اپنے گرد و پیش میں دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں۔ یہ جو بے لگام خواہشات ہیں ججز کی، حکمرانوں کی، اداروں کے سربراہوں کی، اس نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ اگر یہ سب اپنی خواہشات اللہ رب العالمین کے تابع کر دیتے، قرآن و سنت کے تابع کر دیتے، یہ ملک آج
دنیا کا عظیم ملک ہوتا ہے. یہ زبانی کلامی نہیں ہے. عربوں جیسی بگڑی ہوئی قوم کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خواہشات تابع کر دیں قرآن و سنت کے، تو دیکھ لیں کیسی کیسی ہستیاں پیدا ہوئیں. پوری دنیا کے انسانوں کو جمع کر لیں، ان میں وہ اخلاص اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا جو ابو بکر صدیق، عثمان غنی، عمر فاروق اور علی مرتضیٰ میں تھا. لہذا یہ قرآن ہے جو آپ کو وہ نظریات دیتا ہے، ان نظریات پر عمل کر کے وہ شخصیات دیتا ہے جو دنیا میں کسی اور میں نہیں مل سکتی. یہ تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر، پھر بھی ہم نہیں سمجھتے. اسی لیے قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے. ساری عقل تم نے دنیا کے لیے استعمال کرنا شروع کر دی ہے. اب آپ نے دیکھا کہ آیت 55 کس قدر، جو پہلی اور یہ دوسری ہے، کہ ہدایت کو کس طرح نمایاں کر رہی ہے. اور فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے اللہ کے رسول ان کو بتاؤ، اعلان کرو کہ مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں ان کو پکاروں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے. قل لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہش نفس کی ہرگز پیروی نہیں کروں گا. قد ضللت، اگر یہ کیا تو یقیناً میں گمراہ ہوں گا کہ خواہش نفس کے پیچھے چلوں. اذن وانا من المہتدین، اس کے بعد جی اور راہ راست ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہوں گا. یہ ہے خواہش نفس کی پیروی، کہ انسان پھر اللہ کی ہدایت اور اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں اس چیز کو کہ ہم اپنی خواہش نفس سے بچیں، ان کی پیروی کرنے سے، اور ان کو تابع کر دیں. کس کے؟ خواہشات نفس کو کس کے تابع کر دیں؟ جلدی اللہ بولو. کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں لے کر آیا ہوں اس کے مطابق ہے. قرآن اور قرآن حدیث حدیث کے. لے کر اللہ کے رسول کیا لے کر آئے ہیں؟ قرآن و قرآن سنت. اور حدیث. اچھا میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ خود ابھی دیکھیں، بات سمجھ آ جائے گی. اس وقت کوئی ٹی وی پروگرام چل رہے ہوں گے، کوئی ڈرامے چل رہے ہوں گے، کوئی خبروں پہ تبصرے چل رہے ہوں گے. اگر یہ میری خواہش ہو کہ یار ان کو دیکھو، چھوڑو قرآن کو، چھوڑو اس جا کے وہاں میں 1 گھنٹہ یہاں پتہ نہیں کتنے پروگرام میں سن لوں گا، یہ ہے خواہش نفس. اور 1 گھنٹے کے بعد مجھے حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا، میری اور خواہش بڑھے گی کہ اس کو بار بار دیکھوں، بار بار دیکھوں، گویا میں گمراہی کی طرف جا رہا ہوں. قرآن سنوں گا، میرے خیالات، میرے تصورات بدلیں گے، مجھے عمل کی ترغیب ہوگی. کس عمل کی؟ عمل صالح کی، جو دنیا میں مفید ہوگا میرے لیے، میرے ارد گرد والوں، گھر والوں کے لیے، آخرت میں مجھے جنت میں لے کے جائے. یہ دونوں کمپیریزن اپنے سامنے رکھ لیجیے. تو خدا کے لیے اس بات کو سمجھیے کہ ہمیں جو اللہ کی شریعت ہے اس کے تابع کر دینے کے بعد اپنی خواہشات کو، جو لذت اور جو سکون ہے، وہ ان کو فالو کرنے میں ہرگز نہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھیے. اچھا اب ذرا سنیں، میں اور 2-3 آیتیں آپ کو بتاتا ہوں، پھر لکھوا دوں گا باقی. ذرا ان کو سمجھیں. بقرہ کی 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آج بالکل دیکھ رہے ہیں قرآن کتنا برحق ہے، آپ معمولی سی اپنی عقل کو استعمال کر کے سمجھ سکتے ہیں. بقرہ کی 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، یہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے طریقے پر چلو. جس طرح وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں تم بھی اسی طرح ہو جاؤ، پھر تم سے دوستی کر لیں گے اور راضی اس وقت ہوں گے. اب اس کی مثال تاریخ سے میں بالکل جدید دیتا ہوں، آپ آج کے زمانے سے دیتا ہوں. پاکستان نے کتنی
बुरी तरह इत्तिबा किया है अमेरिका का, और जिल्लत और पस्ती देख लें आज किस तरह जलील और रुसवा है हम यहूद और नसारा की इस ख्वाहिशात की पैरवी करने के बाद। अल्लाह फरमाते हैं, सुनो लोगो, कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा, हिदायत तो अल्लाह ताला की हिदायत है, कुरान और हदीस हिदायत है, कुरान और सुन्नत हिदायत है। वलन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म, और अगर तू इनकी ख्वाहिशात की पैरवी करेगा इसके बाद के इल्म, दीन और इल्म, अल्लाह ताला का कुरान आ गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, अगर तुमने इनकी ख्वाहिशात की इसको छोड़कर इत्तिबा की, सुनेगा और से आगे, मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, फिर अल्लाह ताला के सिवा तुम्हारा कोई वली और मददगार नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज देख लें आप कि हमने, अल्लाह ने किस तरह हमें रुसवा कर दिया, और उन मुट्ठी भर मुजाहिदीन को महदूद वसाइल के साथ अल्लाह ने कितना सरबुलंद कर दिया। ये है अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह के लिए ख्वाहिशात को अल्लाह की मर्जी के ताबे कर देने के बाद अल्लाह के इनामात देख लीजिए, और ख्वाहिशात की पैरवी के नतीजे में जिल्लतें और पस्तियां देख लीजिए। अगर अब भी हमें होश ना आए, अब भी हम ना जागें, तो फिर अल्लाह ने तो अपनी हुज्जत पूरी कर दी है। अच्छा, अब एक और आयत लिखिए, सूरह आराफ की 176। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलो शिना रफअनाहु बिहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर हम चाहते तो हम इसको बुलंद कर देते, यानी ये अगर हमारी इताअत करता ना, वो बुलंदी की तरफ जाता। वलाकिन अखलद इलल अर्थ, ये तो जमीन की तरफ झुक गया, ये ख्वाहिशात नफ्स की वजह से पस्तियों में चला गया। वत्तबा हवाहू, और उस पस्ती में क्या किया, अपनी ख्वाहिश नफ्स की इत्तिबा की, पैरवी की। जरा सुने, बड़े गौर से सुने, जब इंसान अपनी नाजायज ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, मसलहू कमसलिल कल्ब, इसकी मिसाल एक कुत्ते की मिसाल है। बड़े गौर से सुनिए, इन तहमल अलैहि, तुम अगर पत्थर उठाओ ना उस कुत्ते पर, यलहसु और ततरकु यलहस, जबान निकाले चूं सूंघता जा रहा है, तो और इसी को वो करता है और उसको नहीं छोड़ेगा। ज़ालिका मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू, ये है मिसाल उस कौम की जो ख्वाहिश नफ्स में पड़ गई और उसने अल्लाह के दीन को झुटलाया। सर ये सूरह आराफ की कौन सी लिखाई है, 166? नहीं, 176, 176। फक़्सुसिल क़सस, इनके सामने ये किस्से बयान करो, लअल्लहुम यतफक्करून, ताकि वो गौर व फिक्र करें कि ख्वाहिश नफ्स को की पैरवी करके इंसान कुत्ते की मानद हो जाता है, और अल्लाह की उनको छोड़कर अल्लाह की इत्तिबा में इंसान बुलंदियों को चाहता है। जरा देखें तो सही, कुरान ने किस तरह खोल के बयान किया। आप और आयतें लिख लें क्योंकि फिर अब बहुत ज़रा वक्त इसी में चला जाएगा। सूरह रात की आयत 37, इत्तिबा हवा के हवाले से। सूरह ताहा की आयत 123, सूरह कहफ की आयत 28, रात की कौन सी बताई? रात की 37, हाँ सूरह जी। ताहा की 123, सूरह कहफ की 28, और सूरह मोमिनून की आयत 71, 71।
یہ جو آخری ہے نا، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو ایسا سرور آئے گا، ایسے حقائق سے آگاہ ہوں گے کہ انسان اللہ کی کتاب کے سامنے جھک جاتا ہے کہ کیا زبردست کتاب ہے، کیا حق بیان کر رہی ہے. سنیں ذرا غور سے. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر یہ حق جو قرآن میں بیان ہوا ہے، اگر یہ ان کی خواہشات کی پیروی کرتا، یعنی قرآن کو چھوڑ کر لوگ کس کی پیروی کرتے؟ خواہشات کی. سنیں کیا اس کا کیا مسئلہ پیدا ہوتا خواہشات نفس کی پیروی میں. لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، زمین و آسمان میں فساد بھر جاتا. آج دیکھ لیں آپ، عدالتیں دیکھ لیں، ادارے دیکھ لیں، حکومتیں دیکھ لیں، ان کے سربراہان دیکھ لیں، نام و نہاد پورے آپ دیکھ لیں، یہ میڈیا والے سارے کے سارے جو ہیں وہ فساد پھیلا رہے ہیں. تو کس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر حق اتباع کرتا، پیروی کرتا ان کی خواہشات سے، تو زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے وہ منفی ہند فساد سے بھر جاتا. بل آتیناہم بذکرہم، ہم نے ان کو اپنی یاد دہانی، ان کی یاد دہانی جو ہے وہ ان تک پہنچا دی، یعنی قرآن. فہم عن ذکرہم معرضون، یہ ہیں وہ لوگ جو اس قرآن کے ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں. آج آپ دیکھ لیں، اللہ نے ہمیں زندگی کے اتنے سال دیے، اس میں سے کتنا عرصہ ہم نے قرآن کو پڑھا، سمجھا، اس پر عمل کیا. اللہ نے تو ہدایت بھیج کے ہمارے اوپر اتباع حجت کر دیا، اتمام حجت کر دیا کہ اب اللہ نے اپنا پورا جو حق تھا وہ ادا کر دیا. ہدایت بھیج دی، نبی بھیج دیا، نبی نے کر کے دکھا دیا، اس کے فائدے ہماری آنکھوں کے سامنے تاریخ میں موجود ہے. اب اگر عمل نہیں کریں گے تو یہ حجت ہوگی، جس نے عمل کیا وہ جنت میں جائے گا، جس نے اس کو چھوڑا وہ جہنم میں جائے گا. بہت اچھی طرح سمجھیے. یہ ہم دیکھیں نا، قرآن پڑھ پڑھ کے ہم نے کبھی اس سے ہدایت نہیں لیا، نعوذ باللہ. کتنی بدبختی ہے. اور ہدایت دیکھیں، 2 آیتیں میں نے چھوٹی سی آپ کے پاس پڑھی ہیں سامنے، اور کس قدر اس کے اندر ہدایت موجود ہے. سر یہ سورہ آراف کی جو آیت آپ نے پڑھی ہے، تو اس میں جو کتے کی مثال دی ہوئی ہے، تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں کہ اگر سختی کرو گے تو زبان نکالے رہے، اور یوں ہی چھوڑ دیں تو بھی زبان نکالے رہے. تھوڑی سی وضاحت اس کی کر دیں. جی ذرا پھر سوال کریں. سورہ آراف کی جو آیت آپ نے ابھی 176 بتائی ہے، تو اس میں جو کتے کی مثال دی ہوئی ہے نا، تو اس کو تھوڑا واضح کر دیں کہ اگر سختی کرو گے تو بھی زبان نکالے، اور یوں چھوڑ دیں تو بھی زبان نکالے. اس سے کیا مراد ہے؟ یہی تو ہم غور نہیں کرتے. سنیں، کتا اتنا اپنی اس سونگنے میں لگا ہوتا ہے کوئی مجھے ہڈی مل جائے، اتنا لگا ہوتا ہے کہ چاہے آپ پتھر ماریں یا نہ ماریں، وہ زبان لٹکائے سونگ رہا ہے. گویا وہ اتنا اس کے اندر غرق ہے کہ اس کو یہ پتھر مارنا بھی اس کو اس برائی سے نہیں ہٹا سکتا. تو خواہش نفس اتنی بری چیز ہے، اتنا انسان اس کے پیچھے، جیسے کتے کی مثال اس لیے دی کہ وہ کتا چاہے آپ پتھر ماریں بھی تو اس کو کوئی پرواہ نہیں، تھوڑا ادھر ہٹ کے پھر سونگنا شروع کر دیتا ہے کہ کوئی ہڈی مجھے ملے. بالکل اسی طرح ہم خواہشات نفس کے پیچھے لگتے ہیں، اسی طرح اس کی پیروی کرتے ہیں. ہمیں کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو بس غرض ہے تو اپنے اس خواہش نفس کی کہ مال ملے. کچھ بات سمجھ آئی نہیں آپ کو؟ جی سر، جزاک اللہ. سر یہ جو آپ نے سورہ کاف کی 28 لکھائی ہے، یہ سورہ کاف یا سورہ کہف؟ میں نے آپ کو لکھائی ہے میڈم سورہ کاف کی، جو میں نے 28 لکھائی ہے، یہ سورہ کہف ہے 18 نمبر پر.
ठीक हो कहफ। गया जी, ठीक, जज़ाकल्लाह। आप जरूर देखा करें, मैं आपको बताऊं, फिर आपको समझ आएगा कि अगर हम कुरान को समझ के नहीं पढ़ रहे तो दरअसल हम हिदायत से महरूम रह रहे हैं। तो जितना आपको मुमकिन हो सके, ये जो आयतें मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कुरान फहम कुरान को अपना मतलब बनाना है तो फिर इनको ज़रूर बाद में देखा करें। अगर फिर भी समझ ना आए, सवाल करें। मैंने आपको फ़ोन नंबर दे रखा है अपना, मुझसे पूछ लेंगे क्या, फ़ोन करके व्हाट्सएप पे। जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह ताला आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। सर बिल्कुल सर, जब आप ये आयत बताते हैं हमने पढ़ी होती हैं पहले, लेकिन जब अभी आप बताते हैं तो फिर हम इस पे सोचते हैं तो बहुत एक मुख्तलिफ से मानी ही जहन में आ रहे होते हैं सर। अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप सुभान इसको अल्लाह, बिल्कुल किस सही कहा है आपने, जी, बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। माशाल्लाह, जब आप पढ़ा रहे होते हैं ना तो हमें तर्जुमा बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा होता है, और जब हम खुद पढ़ते हैं हमें उस तरह समझ नहीं आती। अच्छा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जिंदगी दे। सर ज्यादा गौर व फिक्र की तरगीब मिल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब चलते हैं आयत नंबर 57। कुल, ऐ अल्लाह के रसूल इनको बता दीजिए। अब ये जब कुल आता है ना तो आप अलर्ट हो जाया करें कि ये कोई खास बात है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी के जरिए हमें फिर याद दहानी करा रहे हैं। कुल इन्नी अला बय्यनतिन मिन रब्बी, इनसे कहो ऐ अल्लाह के रसूल ऐलान करो, इन्नी अला बय्यनतिन मिन रब्बी, मैं तो अपने रब की तरफ से एक बय्यना पे हूँ, एक वाज़ेह हिदायत पे हूँ। मैं हक लेकर आया हूँ, मैं हक बयान कर रहा हूँ। तो ये बय्यना का मतलब क्या है यहाँ पर? रोशन दलीलें, यानी कि कुरान पाक। कुरान पाक, कुरान पाक है बय्यना, ऐसी बातें जो बिल्कुल वाज़े हैं, जिनको कोई सबूत इधर उधर की जरूरत नहीं है। अगर सबूत चाहिए तो कुरान में मौजूद है, बशर्ते कि तुम गौर व फिक्र करो। कुल इन्नी अला बय्यनतिन मिन रब्बी, मैं अपने इस कुरान की वजह से मैं अपने रब की तरफ से वाज़े हक पर हूँ, हिदायत पर हूँ। वकज़ब तुम बिही, अगर तुमने इस कुरान को झुठलाया, इसका इनकार किया, इसकी मुखालफत की, मा इंदी मा तस्ताजिलून बिही, वो जिसका तुम मुतालबा कर गए हो अजाब का, वो मेरे पास नहीं है। वो किसके पास है? किसके पास है अल्लाह अजाब? अल्लाह के पास। अल्लाह अल्लाह। ताला के पास है। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, फैसला तो सिर्फ अल्लाह का है, मैं फैसला करने वाला नहीं हूँ। मैं तो तुम्हें दावत दे रहा हूँ उस हक की तरफ, उस बय्यना की तरफ। और अगर सोच लो तुमने उसकी मुखालफत की तो फिर वो अजाब जिसका तुम मुतालबा कर रहे हो मेरे पास नहीं है। वो फैसले कौन करता है? इनल हुक्म इल्ला लिल्लाह, फैसला तो सिर्फ अल्लाह का होता है। यकुस्सुल हक, वो हक बयान करता है। कौन हक बयान करता है? अल्लाह ताला हक बयान करता है। अल्लाह ताला खुद हक है, वो हक बयान करता है, उसका हर फैसला हक है। वह हुवा खैरुल फासिलीन, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। जरा अब आप समझें और बात को पूरी तरह, कि अगर इस हक का इनकार किया, वो जो कुरान और सुन्नत की शक्ल में है, तो अजाब उसका अंजाम होगा। लेकिन ये अजाब आएगा कब? ये जब अल्लाह का फैसला होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी थी, और उन्होंने ठीक ठीक जिम्मेदारी अदा की, वो पहुंचाने की थी। कि बात को खोल खोल के बयान भी कर दिया और अमलन करके भी दिखा दिया। अब आ जाइए आयत 58 पर। जरा बड़े गौर से देखें। कुल, ए अल्लाह के रसूल इनको बताओ, यानी बहुत अहम बात। लो अन्ना इंदी मा तस्ताजिलून बिही,
وہ جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو نا، اگر وہ میرے پاس ہوتا. کیا مطلب ہے؟ کس کی جلدی مچا رہے تھے؟ عذاب کے لیے. قیامت کی سر. ہاں، وہ پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ یہ تم روز روز تماشا لگایا ہوا ہے، ہمیں کہتے ہو عذاب آئے گا عذاب آئے گا، لے عذاب. نعوذ باللہ. عذاب لگنا. قدر جسارت ہے کس کے مقابلے میں؟ اللہ رب العالمین کے مقابلے میں، جو ایک دفعہ کن کہہ دے تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے. اس کو چیلنج کر رہے ہیں، دراصل اللہ کے رسول کو نہیں چیلنج کر رہے. تو اللہ بھی وارننگ دے رہا ہے. کیا وارننگ دے رہا ہے اللہ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان کو بتا دو جس عذاب کی تم جلدی بچا رہے ہو نا، لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو اگر وہ میرے پاس ہوتا نا تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا کہ نبی پھر تو ان کو دکھا دیتے. لیکن فیصلے کی طاقت ان کے پاس نہیں ہے. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. یہ ہے توحید. نبی کا کام ہے بات پہنچا دینا. تو نبی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی اگر آپ کے پاس یہ طاقت ہوتی نا تو یہ فیصلہ کب کا آپ کر چکے تھے. یہ دعویٰ کرتے، یہ چیلنج کرتے، آپ اس کا جواب دیتے اور تباہی بربادی ہو چکی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کہ عذاب آئے گا اور کب آئے گا، کس وقت آئے گا، کیسا آئے گا، یہ سارے فیصلے اللہ کے ہیں. یہ ہے توحید. واللہ عالم بالظالمین، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. کہ کہیں ان کے دل میں یا ذہن میں یہ بات نہ رہے کہ اللہ کو کوئی پتہ نہیں ہے. اللہ تو ایسی ہستی ہے کہ وہ تو ہمارے دلوں کے راز کو، وسوسوں کو بھی جانتا ہے، اور اس کو وہ نیتیں جس سے ہم کوئی عمل کرتے ہیں، جو دل میں خیال اٹھتے ہیں، اس سے بھی واقف ہے. لہذا جس اللہ سے معاملہ ہے اس اللہ کی طاقت، قدرت، علم اور باریک بینی کے علم کو کبھی نہ بھولنا، اس کو حاضر ناظر سمجھنا، اپنے دل کے اندر موجود پانا. وہ اس سے واقف ہے. اس دل میں بھی برائی کو جگہ نہ دینا، برے خیالات کو جگہ نہ دینا. اس دل کو بھی اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت سے بالکل اس پر جما کے رکھنا. تو آج ہم نے آیت 58 تک کر لیا ہے. تو کوئی سوال، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو آپ بتائیں، میں کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کا. ورنہ آپ جو آیتیں میں بتاتا ہوں ان کو بعد میں ضرور پڑھا کریں تاکہ آپ کو بھی قرآن سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے کی جو قرآن کا عین مقصود اور مطلوب ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. سر یہ 55 آیت میں نا والی تستبینا سبیل المجرمین، اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے پلیز. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کھول کھول کے بتایا ہے سبیل المجرمین کیا ہے. نہیں والی تستبینا کا کیا مطلب ہے؟ جی والی تستبینا کا کیا مطلب ہے؟ تستبینا، تاکہ واضح ہو جائے، تاکہ تمہیں پوری طرح آگاہی مل جائے. کس کی؟ سبیل المجرمین، مجرموں کے راستے کی. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ظالین، مغضوب، جو سورہ فاتحہ میں روز پڑھتے ہیں نماز کی، وہ ہے اپنا مجرموں کا راستہ ہے. پھر ہم نے ساری آیات میں نے لکھوا دی ہیں آپ کو. بات کلیئر ہے؟ نہیں تو پھر سوال کریں، میں بالکل پابند ہوں جواب دینے کا. بات کلیئر ہے؟ جی سر، میں ذرا تھوڑا سا جی سر. لیٹ جوائن کیا نا. جی بالکل سر، اتنی ڈیٹیل سے بتایا آپ نے. یہ جو ہے ان کو یہ سن لیں گی دوبارہ. نہیں، اب لیٹ جوائن کیا ہے تو یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن جب یہ کہتے ہیں نا کہ اس کو کھول دیں، میں نے تو آدھا گھنٹہ اسی کو کھولا ہے پہلے. اللہ رب العالمین آپ کو، مجھے اور تمام مسلمانوں کو اس قرآن سے ہدایت لے کر اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. ہم توبہ طائب ہو کے قرآن کی طرف پلٹیں تاکہ ہم اللہ کی گرفت سے بچ جائیں. اب میری آپ سے گزارش ہے، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آپ میں سے کوئی دعا مانگ کر اس پروگرام کا اختتام کر لیں دعا سے.
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارزقني التفكر والتدبر لما يتلوه اللسان من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم يا الله يا هدي اهدنا الصراط المستقيم يا مقلب القلوب ثبتنا قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرفنا قلبي على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاک اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.